نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس جمعہ کا جو پیشگی عنوان ڈکلیئر ہوا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ محرم کا پیغام. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، محرم ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. لڑنا، جھگڑنا، ظلم کرنا، عمومی طور پر ہی لڑنا، جھگڑنا، ظلم کرنا یہ سب حرام ہے. لیکن اس کا مسئلہ یوں سمجھیے کہ ایک انسان کہیں دوسری جگہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک نارمل اپنے گھر میں کرتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا گناہ ہے، لیکن پر اتنا نہیں ہے اگر کوئی بدبخت وہی گناہ مسجد میں کرے اور کوئی اور بدبخت ترین انسان وہی گناہ کعبۃ اللہ میں کرے، تو مقام کی حیثیت سے گناہ کا تو معاملہ ہوتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. بعینی اسی طرح عام ظلم بھی حرام ہے، لیکن محرم وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو جب بنایا اسی وقت 12 مہینے متعین کر دیے. تو یہ جو 12 مہینے ہمارے ہاں چل رہے ہیں، قمری ہو یا شمسی ہو، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے متعین کردہ ہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے. اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی تفصیل یہ ہے کہ 3 تو وہ ہیں جو متوالیاتن ساتھ ساتھ پے در پے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جس کا آخری مہینہ یہ ہے، 3 کا آخری مہینہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اکیلا ہے جو رجب ہے، جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یعنی جمادہ الاخری اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ہے رجب. تو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے محترم حرام قرار دیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ میں فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے ہیں. ہاں وہ لوگ اگر حرمت والے طور پر اعتبار کرتے ہوں مشرکین مکہ تو آپ بھی کریں، اگر حرمت والوں مہینوں کے ساتھ وہ لوگ بدسلوکی کرتے ہیں تو اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. ایک خاص موقع پر یہ نازل ہوئی تھی. اب آئیے آج کے ماحول سے مقابلہ کر لیں. یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کا حساب اس وقت شروع ہوا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر چکا تھا اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ چل رہا تھا، لگ بھگ حضرت عمر فاروق خلافت پر بیٹھے تو وہ زمانہ ہے تقریباً 11 ہجری کے بعد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری اور 2 سال ایڈ کر لیجئے 12 13 یا 13 کا آدھا سال بھی ایڈ کر لیجئے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ۔ پھر حضرت عمر کا دور خلافت وہاں سے شروع ہوتا ہے تقریباً 14 ہجری سے، اور 10 سال انہوں نے باقاعدہ حکومت کی، تو تقریباً ان کے کل سال ملا کے ہجری 23 بنتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے طبری وغیرہ کے اندر کہ یہ 17ویں ہجری کا کوئی زمانہ تھا، جس میں بعض لوگوں کی طرف سے اور خاص کر ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے، جو کہ وہ دوسرے کسی گاؤں یا کسی قصبے کے گورنر تھے اور وہ کوئی لیٹر لکھا کرتے تھے، اور وہ جب حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس پہنچتا تھا تو وہ تو جوابی لیٹر لکھتے تھے، لیکن ایک بار معاملہ یوں ہوا کہ کون سا لیٹر پہلے آیا تھا، کون سا جواب انہوں نے پہلے دیا تھا، اس میں دراصل مشابہت پیدا ہو گئی، اس میں معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ پہلے کون سا جواب مانگا تھا، بعد میں نے کس کا جواب دیا، کیونکہ تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس وقت دراصل حضرت عمر کو سب سے پہلی پریشانی پیش آئی کہ تاریخ ہونی چاہیے تبھی مملکت کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے جب دیکھا کہ رومیوں کے ہاں تاریخ ہے اور اسی طرح کیا ہے عیسائیوں کے ہاں بھی تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ خود ہندوستانی طور پر جو راجائیں تھے اس وقت، جو تو ان لوگوں کی سلطنتیں تھیں، اس میں بھی تاریخوں کا استعمال ہوتا تھا، تو اب حضرت عمر ان سے کسی بھی حیثیت سے ان کا نمونہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ دراصل اسلام کی اسپرٹ ہے، یہ روح ہے جس کو ہم نے آج فنا کر دیا ہے۔ مسلمانیت انفرادیت کا نام ہے، مسلمانیت کسی کی تابع ہونے کا نام نہیں ہے۔ مسلمانیت اپنا ایک الگ نمونہ، اپنا ایک الگ زندگی، اپنی ایک الگ طرز عمل ایسے رکھتا ہے گویا کہ جس طرح تمام ستاروں میں چاند اور سورج کی حیثیت، وہ بھی چاند سورج ہی ایک ستارے ہیں، لیکن جس طرح ستاروں میں ایک ستارہ نہیں مانا جاتا، اس کو الگ نام ہے بعینی، اسی طرح بہت سے کلچرز ہیں، بہت سے معاشرے ہیں، بہت سی طرز زندگیاں ہیں، بہت سے ماڈلز ہیں، بہت سے نمونے ہیں، لیکن اس میں اسلام اپنے سورج کا مقام رکھتا ہے، وہ کسی سے نہیں ملتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی کڑی نگرانی کی تھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر معاملے میں مخالفت سکھائی تھی، حتیٰ کہ یہ مخالفت اتنی بڑی کہ اللہ کے رسول نے روزوں میں بھی مخالفت کر دی، عبادات میں بھی اگر سملیرٹیز ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ان کی مشابہت میں آتا ہے، اس وجہ سے تم بدل کے کرو۔ جیسا کہ عام طور پر ابھی اسی ماہ کی فضیلت کا روزہ رکھا، جو عاشورہ کا روزہ، عموم تو اللہ کے رسول 10 ہی رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ بات حضرت انس بن مالک سے بھی آئی ہے، ابو سعید خدری سے بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو یہ تو یہودی اور مشرکین بھی رکھتے ہیں یہ روزہ 10 کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہوں تو 9 کا 7 ملا کے رکھوں گا، حالانکہ روزہ تھا۔ روزے میں بھی اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قوم کی مشابہت ہو جائے، یہ تو عام زندگی نہیں ہے، عبادت میں بھی نہیں چاہتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو عبادت کی بہت دور بات ہے، ہماری طرز زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک اٹھان ہم سوچتے ہیں کہ کیا انگریزی طور پر طرز اختیار کر لے تو ہماری کامیابی مل جائے۔ لباس، چال ڈھال، رہن سہن، جتنا انگریزی تہذیب سے، یورپین کنٹریز سے متاثر ہو اور قریب تر ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے، بس اندھی پیروی ہے ہمارے گھرانوں کے اندر، خواہ خواتین کا حال ہو، خواہ بچوں کا حال ہو، خواہ نوجوانوں کا حال ہو، خواہ بوڑھوں کا حال ہو، سب کا یہی حال ہے کہ ہم مغرب کی پیروی کرنے میں ہی اچھائی ہے، اور ہم کریں گے تو نجات پالیں گے۔
یہی وہ رواج ہے جو ہمارے ہاں شیونگ کا سسٹم بنا، ورنہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہندوستان میں بھی شیونگ، کیونکہ کیا ہے یہاں کا ہندو بھی داڑھی رکھتا تھا، یہاں کا سکھ بھی داڑھی رکھتا تھا، یہاں کا کلچر ہی شیونگ نہیں ہے۔ جب انگریز آئے ان کی کلچر اور ان کی معاشرت تھی جو اتنی ڈھائی اور اتنی ڈھائی ہم اپنے کلچر ہی کو بھول گئے، خواہ وہ کہ ہندوستانی کلچر ہی کیوں نہ ہو۔ غلامی کی ذہنیت آزاد ہو کہ تقریباً 60 سال تو ہمارے گزر چکے ہیں، لیکن کیا ہے آج تک ہم ذہناً انہی کے غلام ہیں۔ تو یہ جو چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ مشابہت بالکفار یا مشابہت کسی اور کی بھی دراصل اس بات کی غماز ہے، ضمانت دیتی ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، انہی کے سے چال ڈھال رکھتا ہے، وہ انہی کے اندر سے ہے گویا۔ تم لاکھ چیخو کہ ہم نہیں ہیں، پینٹ انشرٹ شرٹ شیونگ چال ڈال، گھر کے لوگ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، دیکھو پھر عقیدہ لاکھ چیخ لو آپ، لیکن تمہاری مشابہت تو کہتی ہے کہ تم انگریز پسند کرتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم دراصل بہت معمولی خیال کرتے ہیں، لیکن اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور یہ معاملہ خود صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اسی وجہ سے عیسوی جو کیلنڈر چلا آ رہا تھا اس کو حضرت عمر نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ چاہتے تو اختیار کر لیتے۔ اور دوسرا عربی جاہلیت کا بھی کیلنڈر تھا، اس کو بھی اختیار نہیں کیا۔ اور اسی طرح کیا ہے ہندومت، اور اسی طرح ہندوستان بھی بڑا قدیم اور مصری تہذیب بھی بڑی قدیم ہے، وہاں سے بھی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے شورا کمیٹی مقرر کی اور کہا کہ آخر ہماری تاریخ کی ابتدا کی جائے تو کیسے، ہم اپنی تاریخ خود بنائیں گے، کسی دوسروں کی اپنائیں گے نہیں۔ اور عجیب بات دیکھیے، آج تک بہت کم لوگوں کو عربی کیلنڈر کے 12 مہینے یاد ہوں گے بالترتیب، وہی ہمارے چھوٹے بچے کو بھی جنوری سے دسمبر بولو وہ فرفر بولے گا، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی۔ وہی اب بڑے سے بڑے کو کہہ دو کہ بھائی بتاؤ محرم کے بعد کیا ہے، تو وہ سوچے گا محرم کے بعد کیا تھا پتہ ہے نا بھائی، ویسے بھی آج کی ڈیٹ کیا ہے وہی پتہ نہیں ہوگا عربی تاریخ میں۔ بعض جو رسومات کے لحاظ سے ہمارے ذہن میں وہ رمضان المبارک ہے، بس عید بھی ذوالحج میں آتی، لوگوں کو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ عید ہوتی ہے ہماری، کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ تو ہمارا کیا جو اپنے تاریخ کو بھول جاتے ہیں نا وہ قوم بہت جلد بھلا جاتی ہے، بس مٹ گئے ہم، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے خود حفاظت نہیں کی اپنی تاریخ کی۔ تو یہ تاریخ دراصل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا، تو ان کا بھی ایک موٹیو تھا، ایک بڑا مقصد تھا اس کے پیچھے۔ وہ کیا تھا؟ اسی وجہ سے میں نے پیغام دیا ہے، محرم کا پیغام۔ اب اس حیثیت سے سمجھ لیجئے جتنی تاریخوں کی ابتدا ہوئی ہے اس میں یا تو جس کی طرف منسوب شخصیت اس کی ولادت سے تاریخ بنتی، جیسا کہ عیسائیوں کے آج 2016 ہے اور کیا ہے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ 2016 سال کس کے ہو گئے؟ دراصل حضرت عیسیٰ کے پیدا ہو کے 2016 سال ہو گئے، یہ مطلب ہے ان کی پیدائش سے میلاد نکلا۔ اور اسی طرح کیا ہے بدھزم کے پاس جو تاریخ ہے بدھ مت کی پیدائش سے لگا، اور اسی طرح دوسرے تہذیبوں نے کیا کیا، کوئی شان و شوکت والا ان کی زندگی کا کوئی واقعہ تھا تو اس سے اپنے کیلنڈر کو جوڑ دیا۔ لیکن جب اس کے لیے خصوصی میٹنگ ہوئی حضرت عمر کے دور خلافت میں، قربان جائیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا انداز کس طرح غیر معمولی تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے تاریخ کو نہیں جوڑا۔ اسی سے مان لیجئے کہ میلاد النبی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو خود حضرت عمر جب ابتدا کرتے تو میلاد سے کر دیتے، نہیں کیا۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیجئے کوئی بھی شان و شوکت والا واقعہ جو دنیا اور دنیا والوں کو مرغوب کرتا ہے اس سے بھی انہوں نے تاریخ کو نہیں جوڑا۔ تاریخ کو
جوڑا تو اس وقت جوڑا جب اسلام کا سب سے انتہائی پرخطر زمانہ ختم ہوا اور ایک لاچار کی حیثیت سے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کے مدینے کے اندر انٹری کی تو وہ پہلا دن قرار پایا. عجیب بات ہے، ہجرت سے محرم کو بہت بڑی نسبت ہے. اور ہمارا آج کا طرز عمل ہجرت کے اس واقعے سے محرم کو جو ٹچ ہے، تعلق ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے کیا کیا؟ کربلا کے واقعے سے محرم کو جوڑ دیا. اور عجیب قوم قرار پائی پوری قوم میں مسلمان قوم، جو کہ اپنے نئے سال کی ابتدا میں تقریباً 10 دن غم مناتی ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے نئے سال کی ابتدا میں غم مناتی ہو. یہ واحد ایک قوم ہے جو اپنے نئے سال کی ابتدا میں غم مناتی ہے، جو پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بھی سازش بنایا گیا ہے، ورنہ تو کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان بھی تیار نہیں ہوگا کہ سال کی ابتدا کے 10 دن وہ غم منائے. اچھا، ایک پوائنٹ رکھ لیجیے. نمبر 2، یہ بھی سمجھ جائیے کہ محرم جس وقت متعین ہوا اور تاریخ کی ابتدا جس وقت ہوئی، اس سے ٹھیک 60 سال بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. 60 پر 1 ہجری کی 10ویں محرم کو یہ کربلا ہوا. 60 سال تک واقعہ ہی ہوا نہیں تو پھر کربلا کی کوئی حیثیت تھی نہیں. جس وقت یہ تاریخ متعین کی گئی، اور تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت تو حضرت حسنین کریمین بھی پیدا نہیں ہوئے اور اماں فاطمہ کی بھی شادی نہیں ہوئی. بی بی فاطمہ کی شادی تو بدر کے وقت میں ہوئی، 2 ہجری ہے، جبکہ ہمارا سن کیلنڈر جو شروع ہو رہا ہے ہجری، وہ تو 1 ہجری ہے. تو یہ غلط تصور ہمارے ہاں ایسے رواج پایا کہ سنی اور شیعہ ایک ہو گئے، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا کھیل کھیلا گیا ہے. خود سنیت بھی اہل سنہ والجماعہ کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خیر، یہ واقعہ تو انشاءاللہ آج کی رات میں کربلا کا مستند ترین واقعہ انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رات کے بیان میں وہ موضوع میرا نہیں ہے. یہ محرم کے پیغام کے سلسلے میں اب آئیے ان باتیں ذہن میں جو میں نے اشارتاً دے دی ہیں رکھ لیجیے. تو اس کا سب سے بڑا گہرا تعلق ہے ہجرت سے. اور حضرت عمر نے یہ ہجرت کے واقعے کو کیوں چنا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بڑے بھی واقعات ہوئے تھے؟ معراج کے واقعے کو کیوں نہیں چن لیا، جہاں شان و شوکت کی انتہا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی تھی، رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی تھی، لیکن اس کو انہوں نے نہیں بنایا تاریخ. اچھا، غزوہ بدر اٹھا لیجئے. یہ وہ جنگ تھی جو کفر اور اسلام کا گویا کہ حد فاصل ہے، شان و شوکت بڑھا دی اور مسلمانوں کو مدینے کے اندر مضبوط کر دیا، لیکن نہیں کیا. کیا واقعہ تھا یہ ہجرت کے اندر جس کو انہوں نے چنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلے اور بے انتہا قسم پرسی کی حالت میں تنہا چھپ چھپاتے اور مدینہ پہنچے، تو اس دن کو انہوں نے تاریخ کا سب سے پہلا دن کیوں قرار دیا؟ آج ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں. میرا پیغام یہی ہے، اسی جگہ ہے کہ یہ انقلاب سوچو، یہ ریولوشن سوچو جو مردہ ہو چکی ہے قوم. ہم ایک انقلابی قوم تھے. ہمارا کوئی ایک بندہ بھی کہیں پہنچ جاتا نا، پھر جس طرح آپ پتھر مار کے پانی یا دریا میں خاموشی نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح یہ بندہ معاشرے میں خاموش زندگی نہیں گزار سکتا. یہ مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان ہمیشہ متحرک چیز کا نام ہے، زندہ دلوں کا نام ہے. مردہ دل لوگ کیا خواب جیا کرتے ہیں. یہ زندہ دلی ہے کہ یہ متحرک ہے، یہ انقلابی ہے، یہ ریولوشن لانے والا ہے. اس نبی کو جس نے تقریباً اپنی زندگی کے 40 سال کوئی قومی میٹنگ نہیں کی تھی. بتائیے آپ، اللہ کے رسول نے قبل نبوت کی زندگی میں کوئی سیاسی میٹنگ کی ہو،
کوئی اپنی معاشی میٹنگ کی ہو، کوئی اور اپنے گھر والوں کو ہی جمع کر کے کوئی خطاب کیا ہو، بڑے مقرر تھے، بہترین بات کرنے والے نہیں، وہ تو ایسے تھے جو اپنے ماحول سے کٹ کے زندگی گزارتے تھے، اور آخری کے 3 سال تو غار میں گزارے۔ وہ تو دنیا بیزار تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان جھمیلوں میں پڑے لوگوں سے ملیں، اتنے تنہائی پسند ہو گئے تھے کہ وہ تو غار حرا میں 3 سال گزارے تھے آخری۔ لیکن جب نزول قرآن شروع ہوا، پھر آپ بتائیے کہ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے جہاں اللہ کے رسول نے دعوت نہ پیش کی ہو؟ یا ایھا المدثر قم فانذر کا یہ الفاظ جیسے ہی اترے کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ، بس اٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد کبھی چین سے نہیں بیٹھا، پوری زندگی اٹھا لیجیے، کبھی چین کی نیند سویا ہو اللہ کے رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی جد و جہد میں لگا دی، جس کا قومی کوئی کیریکٹر نہیں تھا، کوئی خطاب نہیں تھا، کوئی سیاسی نہیں تھا، کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کسی اور سے ملنا جلنا نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی دوست احباب کے بڑے بڑے گروپ نہیں تھے۔ انہوں نے جب اس اسلامی طور پر نبوت ملنے کے بعد نبوی زندگی میں قدم رکھا، تو پھر کوئی ایسا قدم نہیں جس کو تم سائلنٹ قرار دو، ہمیشہ متحرک رہے۔ یہی چیز صحابہ میں تھی، یہی چیز مسلمانوں میں بھی تھی۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جن سب کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول کو ہم صاف ستھرا رکھیں اور خود بھی صاف ستھرے رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی وغیرہ کی روایت میں فرمایا کہ مومن ایک شہد کی مکھی کی سی مثال رکھتا ہے، خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اور جہاں شہد بناتا ہے وہاں تو صاف ستھرا رہنے کا اتنا پلان ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر وہ چوسنے کے لیے دوسری جگہ بھی کیا ہے رس وغیرہ چوس کے جب آتی ہے تو ان کی ملٹری لگی ہوتی ہے اس کھاتے پر جہاں پر جھتا بنتا ہے، وہاں ملٹری جو لگی ہوتی ہے مکھیوں کی، وہ مکھی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو مکھی آئی ہے کہیں اس کے پیر اور پر کہیں میں کوئی غلاظت تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر ہو تو وہیں مار دیتی ہے، اور سزا بھی بڑی کڑی ہے، وہیں مار دیتی ہے۔ صرف وہ مکھی چھتے کے اندر جاتی ہے جو پاک ہوتی ہے، بس اسی سے پاک شہد نکلتا ہے۔ وہی مثال ہے مسلمان کی بھی، خود بھی پاک صاف، اطراف و اکناف کو بھی پاک صاف رکھنا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ پھر تو ٹھنڈی نیند بھی نہیں، نہ سکون کی تلاش، نہ گھر بننے کی پلاننگ، نہ بینک بیلنس بڑھانے کا مسئلہ۔ اسے تو دھن ہوتی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اس تک میں دوسروں کو پہنچاؤں، یہ میری زندگی کا نصب العین ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات کو چھوڑ کر تاریخ بنانے کا جب معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس دن کو ہم قرار دیں گے جس دن میں سب سے بڑا انقلاب ہوا، ریولیوشن کا سب سے پہلا قدم اور اینٹ اور بنیاد رکھی گئی اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ انٹر ہو رہے تھے۔ آئیے وہ واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تاریخ ساز کیا واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت کی ابتدا کی، 3 سال اپنے لوگوں میں تبلیغ کی، 4ویں سال کھلے عام پیش کیا۔ اس کے جواب میں ملا کیا تھا؟ عمار کو بیڑیاں ملی تھی، صہیب کو تماچے ملے تھے، بلال کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا تھا، یاسر تو اپنے جان کو گنوا بیٹھے تھے، سمیہ نے بھی اپنے جان کھو دی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی طنز کا نشانہ بنے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ تھوک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، ایک مرتبہ مارنے کی کوشش کی، ابو لہب نے ایک مرتبہ مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ اوپر سے کچرا پھینکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تو اوپر سے غلاظت ڈالتے تھے۔ ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا، بڑی اذیت دیتا تھا، راہ چلتے تو کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، نماز میں ہوتے تو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔
سجدے میں تھے. ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے جا کے ایک گھر سے اون کی غلاظت اور اندر کی جو کچھ بھی بوٹی ہوتی ہے وہ لا کے اللہ کے رسول کے سر پہ رکھ دیا, جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. یہ ملا تھا صلہ اسلامی دعوت کا کام کرنے کا. اسی تسلسل میں 6 اور 7 ہجری میں نبوت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں زندگی گزارنا بھی مشکل ہے, بعض لوگ چاہیں تو حبش چلے جائیں. پھر اس کے بعد 7 میں خود ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ شعب بنی ہاشم کے اندر تم کو کیا ہے, مکے سے باہر ہی نکلنا نہیں ہے. اور 10 نبوت میں 3 سال کے بعد باہر نکلے تو حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب دونوں کی وفات ہو گئی, اور اللہ کے رسول سب سے مایوس ہو کے طائف کا دورہ کیا. 10 نبوت کے اندر طائف کا دورہ کر کے پلٹے تو جتنے مایوس مکے سے اس سے زیادہ مایوس ہو گئے طائف سے, کیونکہ ان بدبختوں نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کھل کے, لیکن طائف والوں نے کھل کے ہاتھ بھی اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان بھی کر دیا, زخمی بھی کر دیا. پھر اللہ نے اس کی ڈھارس بندانے کے لیے معراج کو بلایا, سیر کرائی, جنت جہنم دکھلائی, بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ میری بادشاہت کس طرح آسمانوں میں ہے, اور تمام انبیاء کو بلا کے لا کھڑا کر کے امامت کروائی. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی نشانی پیش کر دی گئی. پھر اس کے بعد بعض لوگ وہ آئے مدینے کے جو اسلام قبول کیے اور اللہ کے رسول سے التجا کی کہ اللہ کے رسول یہاں آپ دھکے کھاتے ہم نہیں دیکھ سکتے, گو کہ ہم دور ہیں, آپ کی قوم ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے, اور ہم دور ہوتے ہوئے آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ مکے کی گلیوں میں مار کھاتے سسکتے بلال, عمار, یاسر, ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ کے لیے آپ ہمارے ہاں آ جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس بات کو میں مان لیتا ہوں, لیکن میں آنے سے پہلے میرے صحابہ کو بھیجوں گا. میں آنے کا وقت وہ اللہ کے پاس متعین ہے, جب اللہ کا حکم ہوگا میں بھی پہنچ جاؤں گا. صحابہ آہستہ آہستہ جانے لگے تو بہت بڑی تکالیف پیش آئی. صہیب نکلنے لگے, مشرکین کو خبر ہو گئی, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پکڑ لیا. اور صہیب تھے اصل میں روم کے رضی اللہ عنہ, وہ مکہ بہت پہلے آئے تھے, بچپن میں چھوٹے بچے تھے تب آ گئے تھے, یہیں پر پلے بڑھے اور بزنس کیا, اور بہت بڑے بزنس مین تھے اس وقت مکے کے. جب یہ جا رہے تھے تو مکے کے مشرکین نے پکڑ لیا, کہا کہ صہیب تم تو اکیلے تھے, غریب الدیار تھے, غریب تھے, پیسہ بھی نہیں تھا جب یہاں آئے تھے, جو کچھ کمایا مکے نے دیا تھا تمہیں, آج تم مدینہ شفٹ ہو رہے ہو سب لے کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. انہوں نے کہا پاگل تھوڑی ہو تم, اگر تمہارا مسئلہ صرف یہی ہے کہ میرا پیسہ لینا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں جگہ میں نے اپنا پورا سونا دفن کیا ہوا ہے, جا کے اٹھا لو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے پیسے کا. تم نے ایمان کی بڑی کم قیمت لگائی ہے میری, مجھے ایمان محبوب ہے, پیسہ نہیں ہے. اور میں چاہوں تو اتنا بڑا تیر انداز ہوں کہ ایک ایک تیر سے تم سب کو قتل کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ بھی نہیں چاہیے, صرف پیسہ ہی اصل میں رکاوٹ ہے, تو جاؤ جا کے میرا کیا ہے مدفون خزانہ ہے پورا اٹھا لو. انہوں نے ہنستے مسکراتے راستہ چھوڑ دیا, جو کچھ بھی تن پہ تھا وہ بھی کھینچ لیا, صرف ایک دامن چھوڑا جس سے انہوں نے 2 ٹکڑے بنائے, ایک اوپر ایک نیچے. پھر پیدل چلتے ہوئے 480 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب پہنچے مدینہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ربح صہیب, ربح صہیب, صہیب نے بہت بڑی تجارت کر لی, بہت بڑا نفع کما لیا, تن کے کپڑے سے پہنچا, سب کچھ اللہ کے خاطر بیچ دیا. یہ ہجرت میں پیش آنے والی راہیں مشکل ترین صحابہ کی تھی, لیکن اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے. محرم کیوں اور پیغام کیا, اس موضوع کے تحت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہجرت کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخرکار حضرت جبرائیل دوپہر سے پہلے کے وقت میں آئے اور کہا کہ اجازت مل گئی, آج رات آپ کو اپنے بستر پہ سونا نہیں ہے. اور وہ وقت تھا جب مشرکین مکہ ان کی اپنی پارلیمنٹ دارالندوہ میں, ان کی اپنی پارلیمنٹ کا نام تھا ندوہ, ان کی اپنی پارلیمنٹ دارالندوہ میں انہوں نے طے
کر لیا تھا کہ آج رات گھر کو گھیراؤ کر کے اللہ کے رسول جیسے ہی نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے. یہاں یہ پلاننگ ختم ہوئی, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ آ گئی کہ تم آج رات یہیں سونا نہیں ہے, نکل جانا ہے. بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتی ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے جبکہ ایسے وقت میں آنا نہیں ہوتا تھا, یعنی دوپہر کا وقت تھا, قیل اللہ کا وقت تھا. اور آج بھی عرب یہ وقت میں نہیں نکلتا ہے, دوپہر کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی نکلتا ہے, عصر بعد ہی نکلتا ہے. یہ ان کے معاشرے کا اہم جز تھا کہ دوپہر میں وہ نہیں نکلا کرتے تھے باہر. تو اللہ کے رسول ایسے وقت میں آئے تھے. تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے, پوچھا اللہ کے رسول اس وقت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہاں ایک بہت اہم بات تھی جس کے لیے میں آیا ہوں, غیر ضروری افراد کو ذرا پرے ہٹا دو, تمہارے سے رازداری سے گفتگو کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر مسکرا کے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں غیر ہے ہی کون؟ یہ میری بیٹی, آپ کی زوجہ, یہ میرا خاندان, سب آپ پہ نثار. ابو بکر کے گھرانے میں آپ سے غیر ہو ہی نہیں سکتا کوئی, جو کہنا ہے یہی کہیے, کوئی غیر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ, مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی, آج رات ہمیں کیا ہے بستر پہ نہیں گزارنا ہے. تو حضرت ابو بکر فرت مسرت سے خوشی کے آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ساتھ کون؟ کہا کہ تم ہی ہو. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہی ایک تمنا لے کے میں بھی جی رہا ہوں کہ اللہ کا رسول کا جب ہجرت کا زمانہ آئے گا ساتھی اللہ مجھے منتخب کر لے, اور آج یہ مراد پوری ہو گئی. تو تیاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا انتظار کرنے لگے. رات ہوئی تو لوگ بھی آ گئے, گھیراؤ کر لیا گھر کا بھی, اور ساتھ میں جتنے قبائل کے بڑے سردار تھے سب کے سب تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ خون کا الزام کسی ایک پہ نہ آئے. اور ادھر پورے 17 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اور ادھر اللہ کے رسول بڑے آرام سے حضرت علی کو اٹھایا کچھ دیر رات کے بعد, اور کہا کہ علی میرے پاس بہت سے لوگ امانتیں رکھتے ہیں, ان کی امانتیں صبح ہو کے ان تک پہنچا کہ تم مدینہ آنا, میں اب نکل رہا ہوں. اللہ اکبر. ادھر دشمنان اسلام, جانی دشمن, خون کے پیسے, ادھر دیکھیے عفت, عصمت, عافیت, امانت. اس کا سبق کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ دشمن بھی آ جائے, ہاں تمہارے جان کا پیاسا بھی ہو, لیکن امین سمجھ کے کوئی چیز دے تو پھر تم امانت داری سے اسے واپس لوٹاؤ. دشمنی تمہاری یہ اجازت نہیں دیتی کہ تم امانت میں خیانت کرو. کسی دشمن کی امانت میں خیانت کرنے کی کوئی اجازت نہیں, تو پھر اپنوں کی امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کے نزدیک کے کتنا بڑا مکار گنہگار ہے. مشرکین لوگ آ کے امانتیں رکھتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, اور اللہ کے رسول ہجرت کے لیے انہی کی وجہ سے جا رہے تھے, لیکن تب بھی حکم دیا کہ امانتیں ان تک پہنچا کے آنا. علی میں آج رات نکل رہا ہوں. پھر اپنے بستر پہ لٹایا, اپنی ہی چادر اڑایا, پھر وہیں سے سامنے سے 17 آدمیوں کے نکلے. اللہ نے آنکھیں پکڑ لی, کوئی نہیں دیکھ سکا, سب اندھے ہو گئے. یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے ایک دیوار یوں کھڑی کر دی پرے, اور ایک دیوار یوں کھڑی کر دی, آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی, کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ کہہ کہ کیا ہے مٹی کنکرے اٹھائے ایک مٹھی اور پھینکی, تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب کے سروں پہ ایک ایک تو کم از کم کنکرا پڑا, اور جس پہ بھی کنکرا پڑتا تھا اس کی آنکھ نہیں دکھتی تھی. بس اللہ کے رسول انہی کے درمیان سے چلتے ہوئے گزر گئے, اور سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, اور وہ ڈیٹ تھی 20 پر 7 سفر, 27 سفر. حضرت ابو بکر انتظار میں تھے, وہاں سے پچھلے دروازے سے نکلے, اور مدینہ اس طرف پڑتا تھا. تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا بدبخت لوگ معلوم ہوتے ہی مدینہ کی طرف آگے تلاش کریں گے, تو بالکل اپوزٹ کی طرف اللہ کے رسول نے راستہ اختیار کیا. ترتیب سکھائی, ترکیب سکھائی. ترکیب کرنا غلط نہیں ہے. آج ہم بے ترتیب ہو گئے. توکل کا یہ نام نہیں کہ اندازن کرتے چلے جائیں. ترکیب ایک اہم چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی سمت یہ لوگ ہم ہی تلاش کریں گے مدینے کی جگہ. تو اللہ کے رسول نے راستہ ہی بدل دیا, بالکل اپوزٹ کا راستہ لے لیا,
اور وہاں پر چلتے رہے حتیٰ کہ ایک پہاڑی پہ غار ثور تھا. دو غار مشہور ہیں بہت، ایک غار حرا جہاں نبوت سے پہلے رہا کرتے تھے، ایک غار ثور ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے ہجرت کے موقع پر وہاں قیام کیا تھا. تو وہاں اوپر چڑھے تو پتریلی زمین تھی، اور ساتھ میں کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک میں چپل بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ نشان نہ مل جائے لوگوں کو. اس وجہ سے اللہ کے رسول کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، زخمی. اسلام کے راہوں میں بڑی مشکلیں ہیں مسلمانوں، اسے ٹھنڈو پیٹوں ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. بس ہماری آرام دہ زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام مکمل ہے. کیسے مکمل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات آئی، ہماری زندگی اس سے زیادہ محتاج ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے. خون تھا جو رس رہا تھا اور اوپر چڑھنے کی سکت نہیں تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حاملین نبوت کو خود اٹھا لینے کا. اللہ کے رسول اجازت دے تو میں کندھے پہ سوار کر کے چڑھتا ہوں اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. صدیق اکبر قربان جائیے، جن کو بدبختوں نے بدنام کیا، انہوں نے تو اپنی جان نچھاور کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے رسول کو لے کے غار ثور تک پہنچے، اور اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو کہا کہ دیکھو آپ ذرا سا ٹھہریے، پہلے مت جائیے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلا جانور ہو اور نقصان آپ کو پہنچ جائے. جو نقصان پہنچنا ہے پہلے ابوبکر جھیلے گا، اس کی لاش پر سے گزر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو خود اندر داخل ہوئے، تمام غار کو صاف کیا، تمام سوراخوں کو بند کیا، لیکن دو سوراخ خالی رہ گئے. بعض روایتوں میں ایک سوراخ خالی رہ گیا جن کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. تو تب جا کے اللہ کے رسول کو بلوایا اور کہا کہ اللہ کے رسول دو سوراخوں کے لیے کچھ نہیں ملا، میں نے اپنے پاؤں سے ان سوراخوں کو بند کیا ہوا ہے، آپ آئیے آرام سے لیٹ جائیے. تو اللہ کے رسول آئے، صدیق اکبر کے گود میں ران پہ سر رکھا، بڑے اطمینان کی نیند سے لی. یہ ہے توکل. ادھر ادھر دشمن پریشان ہے، لیکن صدیق اکبر کا معاملہ اور اللہ کے رسول کی نبوت کا معاملہ اتنا اونچا تھا کہ نارمل جس طرح نیند لوگوں کو آتی، اسی طرح اللہ کے رسول غار میں پہنچے اور سر رکھ کے سو گئے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جس پاؤں پہ انہوں نے سوراخ پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے، انہی میں سے کسی سوراخ میں سے کوئی زہریلا جانور نے کاٹ لیا، اور درد کی شدت نے ایسا جوش مارا کہ خود حضرت ابوبکر صدیق باوجود کنٹرول کے اپنے آنسو نہ روک سکے اور گر پڑے. آنسو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے یہ ران پہ آنسو پڑے، اللہ کے رسول آنکھیں کھول دی. پوچھا ابوبکر رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول درد کی تکلیف، میں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، میں نے ضبط کرنے کی پوری کوشش کی اپنے رونے کو، لیکن درد اتنا بڑا ہوا تھا کہ بے اختیار بہ پڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں؟ کہا کہ پاؤں میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. تو اللہ کے رسول اپنے لعاب، اپنے تھوک کو اس جگہ لگایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کبھی کوئی درد ہوا ہی نہیں. پھر اس کے بعد 3 دن یہاں پر رہے، بسپر 7، بسپر 8، بسپر 9. اکم ربیع الاول، اور یہ دن تھا جمعہ کا. جمعہ ہفتہ اتوار، پیر کے دن اکم ربیع الاول غار سے نکلے اور لمبا چکر کاٹ کے 8 دن مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ 8واں دن پیر ہی کا دن تھا، اور 8 تھا ربیع الاول کا. آپ پہنچے قبا کے اندر. یہ مدینے سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، پہلے مسجد نہیں تھی. اللہ کے رسول وہیں پر پہلا قدم رکھا. وہاں پر تقریباً 4 دن یا 26 دن یا 14 دن رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، ربیع الاول کی آخری تاریخوں کے اندر مدینے کے اندر انٹر ہوئے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کا قیام لیا. اب آئیے محرم کے پیغام کی طرف. یہ بہت مختصر، کیونکہ جمعہ میں بڑا وقت تنگ ہوتا ہے، میں نے اتنا مختصر کیا کہ اس سے مختصر میرے لیے تو محال ہے.
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے واقعے کے بعد جب پہنچے تو سب سے پہلے باقاعدہ جمعہ بھی اسی آنے والے راستے میں ادا کیا، بنو سالم قبیلے کے ایک گاؤں کے اندر، اور سب سے پہلی مسجد میں داخل ہو کے قائم کیا جو مسجد قباء ہے، پھر اندر داخل ہو کے مسجد نبوی کا قیام کیا، اور جس دن اندر داخل ہوئے اسی دن سلطنت اسلامیہ کا سب سے پہلا دن تھا، جہاں علل اعلان کوئی رکاوٹ کے بغیر اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا، اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ یہ وہ انقلاب تھا، یہ وہ ریولوشن تھا، یہ وہ چیز تھی جس کو حضرت عمر نے ہجری کے لیے منتخب کیا، اور اس محرم کو جس محرم میں طے ہو گیا کہ نکلنا ہے، اسی کو پہلا مہینہ قرار دیا، اور اس سال کو جس سال میں اللہ کے رسول نے مدینہ انٹر کیا تھا ہجرت کا پہلا سال قرار دیا۔ کیونکہ اسلام زوال سے نکل کر، گمنامی سے نکل کر، انفرادیت سے نکل کر، کمزوری سے نکل کر طاقتور بننے والا سب سے پہلا دن ہے وہ محرم۔ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ محرم غم، شور و غل، مٹھائی کھانے کا زمانہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کوئی دودھ کی نہر، کوئی پانی کی سبیل، کوئی میٹھا، کوئی بوندی، کوئی پکوڑا، کوئی فلاں کی فاتحہ، یہ کر کے جو گزارتا ہے اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ محرم کا پیغام ایک انقلابی پیغام ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، اپنی زندگی کے اندر اسلام لاؤ اور اجتماعی طور پر اسلام کو نافذ کرو۔ یہ ہر سال آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح چھپ چھپاتے تنے تنہا قسم پرسی کی حالت میں اللہ کے توکل پہ ایک انسان رات کے اندھیرے پہ اپنے ایک ساتھی سے نکلا، اور کیسے ڈر رہے تھے، ڈر ایسے غالب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے وحی نازل کی اور فرمایا کہ آپ سکینت سے رہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اس کے بعد یہی ڈر، یہی ناکامیابی، یہی تنہائی اور یہی قسم پرسی، یہی کمزوری اللہ کے توکل کی وجہ سے طاقت میں تبدیل ہو گئی، خوشیوں میں تبدیل ہو گئی، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ کمزوری اس کو اگر انسان اپنے آپ کو مایوس کرنے کے لیے استعمال کرے تو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے استعمال کرے تو کائنات کا ہیرو بنا دیتی ہے۔ کمزوری سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے۔ اسلام آج کی حالت میں بھی ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے۔ 2016 کی تاریخ اٹھاؤ، جاؤ ایک سال سے مطالعہ کرو پوری ہسٹری دنیا کی اور خود خاص کر ہندوستان کی، اور آپ کے اسٹیٹ کی اٹھاؤ۔ مسلمانوں پہ مار، مسلمان کمزور سے کمزور، مسلمانوں کے لیے کوئی رائے نہیں، مسلمانوں پر بند پہ بند، مسلمان کمزور سے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ کمزوری وجہ کمزوری بن جائے تو یاد رکھیے مسلمان مٹ کے رہ جائیں گے۔ اگر یہ کمزوری وجہ کمزوری نہیں بلکہ اس کو اوپر اٹھنے کا ذریعہ بنا لو تو یہی وہ کامیابی ہے جو ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، کوئی دباتا نہیں ہے، اسلام بھی ابھرتا نہیں ہے، اسلام بھی ابھرتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ہم سوئے ہوئے منجمد اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اسلام کی راہ پہ ہم نے نہ ایک گالی سنی ہے نہ ایک مار کھائی ہے۔ اگر ہم مار کھاتے گالیاں سنتے تو ہمارا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہوتا جو آج ہے۔ دباؤ پڑتا ہے تو اسلام ابھرتا ہے، دباؤ نہ ہوتا ہے منجمد ہو جاتا ہے۔ خون کو متحرک رکھنے کے لیے گرمی دینی پڑتی ہے،
اور ہمارے جسم کے اندر جو گرمی ہونی ہے وہ گرمی کم ہوتی ہے تو انسان ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جسے ہم بھی کہتے ہیں نا ٹھنڈے ہو گئے جی، کیا مطلب مر گئے جی. گرمی سے تحریک ہے، ٹھنڈے پن سے کچھ نہیں ہے. ہماری حالتوں کے اندر یہ ٹھنڈا پن، یہ نرمی، یہ سویا پن کیوں؟ ہم اسلام پہ نہ چلے، نہ اسلام کی خاطر کچھ کیے. لیکن جب دباؤ پڑے گا منتظر ہے وہ وقت جب ابھار ہوگا. ایسا ابھار ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی خیمہ نہیں چھوٹے گا، کوئی جھوپڑا نہیں چھوٹے گا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. کائنات کے اندر کوئی مذہب باقی رہنے والا ہے تو وہ اسلام ہے. خواہ مدینہ ہو، خواہ مکہ ہو، خواہ امریکہ جیسا ہو یا یورپین کنٹریز ہو، ان سب کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا. خیمے خیمے میں، جھوپڑی جھوپڑی میں مسلمان داخل ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا. اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللہ تبارک و تعالی نے 2 بار رکھا یہ آیت کو کہ کچھ بھی ہو جائے، مشرک کتنے ہی ناگوار ہوں، کافر کتنے ہی ناگوار ہوں، تمام مذاہب پر مذہب اسلام غالب آ کے رہے گا. اس کے بغیر قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے. آج جو مٹانے کے لیے نکلے تھے انہی کے گھرانوں کے اندر اسلام پل رہا ہے. بڑے بڑے پوپ جن زندگیاں اسلام کو خراب کرنے کے لیے نکلی تھی ان کا بیٹا آج اسلام قبول کر رہا ہے. بڑے بڑے یہودی گھرانے جن کے لیے اسلام نے ان کو تاراج کرنے کے لیے پورا تن من دھن لگایا تھا، ان کی بیٹیاں اسلام قبول کر رہی ہیں. یورپین کنٹریز کا ذرا جا کے مطالعہ کرو، نو مسلموں کی ہسٹری پڑھ جاؤ، کیسے کیسے گھرانوں کے اندر سے کیسے کیسے اسلام اور مومن اور مسلم بندے اور بندیاں نکل رہی ہیں. اور یہی معاملہ خود پوری انسانیت کے اندر ہے. باپ دادا کے مذہب کے رسم و رواج اللہ کے فضل و کرم سے چھٹ رہے ہیں. وہ پرانے لوگ نہ ایمان معلوم تھا نہ اسلام، وہ مسائل میں ایسے الجھے کہ دین اسلام توحید چھوڑ دی. اللہ کے فضل سے وہ بادل کالے ہٹ رہے ہیں، نوجوانوں میں شعور آ رہا ہے، وہ کتاب و سنت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بات دلیل سے کرنے کی ایسی لت ہے جو ہم نے سکھائی، لیکن آج کیا واٹس ایپ فیس بک پہ بھی کوئی ان کا آدمی بھی جرات نہیں کرتا کہ بغیر دلیل کے کوئی بات ڈال دے، وہ بھی کہیں سے دلیل پکڑنے کے لیے کوشاں ہے. تو یہ روشن دلائل ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جہاں پر عروج ہونے والا ہے. اور سوال کھا کے ہم اگر نہ تھکیں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ دراصل ہم کمزور ہو گئے ہیں تو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. لیکن کمزوری کو وجہ کمزوری بنائیں تو پھر تو یاد رکھو تمہارے ایمان میں بھی کمزوری طاری ہوگی، تمہارے اسلام میں بھی کمزوری طاری ہوگی، تمہارے ایکٹیویٹیز کے اندر بھی تم بوجھل نظر آؤ گے. اپنے ایمان کو تازہ کرو، محرم کا پیغام لو، ہجرت کا واقعہ پڑھو، کس طرح قسم پرسی سے نکال کے اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت اسلامیہ کو مضبوط کیا تھا، اسی طرح قسم پرسی سے وہی رب العالمین آج بھی موجود ہے جو مسلمانوں کو نکال کر عروج کے دائرے پہ پہنچائے، جو اسلام کو نکال کر عروج کے دائرے پہ پہنچائے، جو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے دلوں میں توحید خالص کی عظمت ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر گھر گھر کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کر دے. بعید نہیں، یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. لیکن اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ غم کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے. ہجرت سے سبق لو. میں نے بہت مختصر کیا، خود پڑھو، خود پڑھو. کوئی کتاب میں، کوئی سیرت کی کتاب میں، کوئی مختصر کتاب میں کیا واقعات تھی، کیا قسمہ پرسی کی حالت تھی، کہاں سے اللہ نے نکالا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن اللہ کھول دے گا، ہمارے دلوں کے
جو تصورات ہیں بدل جائیں گے، ہمارا بوجھل پن دور ہو جائے گا، ہم تازہ دم ہو جائیں گے دین کے کام کرنے کے لیے. اور یہ تازہ دم جب نوجوانوں میں پیدا ہوتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوان سرمایہ ہیں امت کے، آج بھٹکے ہوئے ہیں. نہ بھٹکو، تمہاری اس جوش کو، تمہارے اس جذبے کو جو تم دنیا میں خرافات میں فاحشات میں فحش میں لگاتے ہو، اسلام میں لگاؤ. پھر دیکھو تمہاری منزلیں آسمانوں سے باتیں کریں گی. ایک پرندہ ہے جو آسمان پہ اڑتا ہے، دوسرا پرندہ بھی ہے جو آسمان پہ اڑتا ہے. ایک کوا بھی ہے جو جس کی سطح اوپر سے زیادہ نہیں، ایک عقاب بھی ہے جس کی سطح بہت بلند ہوتی ہے. دونوں ہی پرواز میں ایک ہی ہیں، لیکن اس کی پرواز کچھ اور ہے، اس کی پرواز کچھ اور ہے. وہ سطح ایک بلڈنگ سے اوپر تک نہیں اڑ سکتا. ایک عقاب ہے جو اوپر کے اوپر سے وہ اپنے نیچے کے اندر کے پانی کو دیکھ لیتا ہے. تو تمہیں کیا کوا نہیں بننا ہے، تمہیں عقاب بننا ہے. عقاب جن کی پروان بہت اونچی ہو اور جن کی گہرائی ذہنیت زمین کے اندر تک ہو. حالات کو پرکھو، اسلام کے بنو، اسلام کے بیٹے بنو، اسلام کے بیٹے بنو. تن من دھن لگاؤ، مایوس نہ ہو، کام کرو. یہ پیغام ہے محرم کا، یہ پیغام ہے ہجرت سے جڑا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا انقلاب کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے. اللہ تبارک و تعالی اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لگانے کی توفیق دے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں جمع فرمایا ہے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.